اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. کوئی سایہ نہیں. کیوں؟ کل من علیہا فان. تم سمجھتے ہو 200 منزل کی عمارت بنائے وہ فرشتے کی ایک پھونک میں چکنا چور ہو کے رہ جائے گی عمارت. تم سمجھتے ہو کہ بستیوں کے بستیاں ہم نے بنائی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہم نے بنائی ہیں، ہاں بڑے بڑے مشنریز ہمارے پاس ہے، ایک سور کے جھٹکے میں سارا کا سارا تہس نہس کر دیا جائے گا. چٹیل میدان، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کل صحیح احادیث میں 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. صحیح بخاری کی یہ روایت میں 7، ایک اور دوسری روایت میں ایک شخص کا ذکر ہے. کل 8 صحیح حدیث کے مطابق. ضعیف حدیثوں کو جوڑ لیں گے تو 40 کا ذکر ہوا ہے جن کو عرش کا سایہ ملے گا. لیکن صحیح ترین حدیث میں 8 لوگوں کا ذکر ہے. اور کون؟ امام عادل. نمبر 1 ایسا حکمران جو انسان پسند ہو، انصاف پسند ہو، ایسا حکمران. کون ہے بھائی امام عادل؟ یہ امام عادل سے کون مراد ہے؟ کیا کوئی پی ایم بن گئے، کوئی سی ایم بن جائے، یا کوئی ایم ایل اے ایم پی بن جائے تو ہی کیا؟ تو آؤ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام عادل سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو حکومت کے اندر کسی بھی پوسٹ پر ہو. تم سی ایم پی ایم کے پوسٹ پہ ہو، ایم ایل اے ایم پی کی پوسٹ پہ ہو، معمولی محلے کے کونسلر کی پوسٹ پہ ہو، یا مسجد کے صدر کی پوسٹ پہ ہو، یا سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کی پوسٹ پہ ہو، یا خاندان کے کوئی بڑے پوسٹ پہ ہو، کسی بھی ذمہ داری میں تم ذمہ دار ہو، یہ سارے کے سارے امام عادل آئیں گے. وہ لوگ بھی امام عادل میں شامل ہوں گے جو کسی 2 مسلمان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کی گئے. دیکھو ان کا مسئلہ یہ، ان کا مسئلہ یہ. تمہارے سگے ہو، تمہارے چاہنے والے ہو، نہیں نہیں نہیں، یہاں خاندانی نہیں دیکھی جائے گی، رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی. یہاں کیا دیکھا جائے گا؟ یہاں پر انصاف دیکھا جائے گا. انصاف کے ساتھ تمہارے لیے انصاف کیا جائے گا. کیوں؟ اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کے لیے، انصاف کرنے والوں کے لیے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، میں نے بیٹے کو تحفے میں غلام عطا کیا ہے. کیا غلام عطا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے سب اولادوں کا ایسا کیا؟ نہیں یا رسول اللہ، صرف اس اولاد کو. کہا واپس لو، ایسی نا انصافی نہیں. اگر اس اولاد کو دیا تو ساری اولادوں کو دو. اللہ اکبر. انصاف کا پیمانہ یہ بنیادی مقصد ہے اسلام کے اندر، یاد رکھنا. کیسا انصاف؟ ایک عورت چوری کی، بڑی خاندان کی. کہا یا رسول اللہ ذرا بڑے خاندان کی، عزت والی. کہا اس کی بات کرتے ہو؟ اسلام میں انصاف کا پیمانہ کیا؟ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسی لیے یہ انصاف کرنے والوں کے تعلق سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ کے پاس اپنے بازو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا لوگوں کے سامنے. اللہ اکبر. انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی.